بہت سارے جو ہمارے علماء ہیں، علماء برادری نے اس کی مذمت کی جب یہ انہوں نے بیان دیا ہے. ہمارے جو صحافی جرنلسٹ یونینز ہیں انہوں نے بھی اس کی ہے، بلکہ ہر طبقہ ہائی فکر نے کی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جو سین مائنڈ ہے، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یا پڑھے لکھے ہیں یا شاید یہ کہیں کوئی عقل کی بات کر لیتے ہیں، انہوں نے بھی اس بیان کی مذمت نہیں کی اور انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے غلط بیان دیا ہے، اسے واپس لیا جانا چاہیے. اور یہ جن شخصیات کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے اپنے سٹیکس ہیں، تو وہ سٹیکس جو ہیں جب پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوں گے اور جب جو ہے نا وہ اڈیالہ والے صاحب کے ساتھ جڑے ہوں گے اور جب جو ہے نا انہوں نے اپنا حصہ لینا ہوگا ان سے بلو دی بیلٹ کسی بات کی، اس طرح کی اینٹی نیشن کسی بات کی، اینٹی ریلیجن کسی بات کی، پھر وہ تردید نہیں کرتے. وہاں پہ ان کا اسلام جو ہے نا خاموش ہو جاتا ہے. اور یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، حیرت کی بات ہے کہ یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ بات کرتے ہیں، لیکن اس طرح وہ جو فیک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے، وہ جو تمام نام نہاد افغانی اکاؤنٹ ہے جو ایکچولی آپریٹ ہو رہے ہیں را سے اور انڈیا سے، وہ اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں. پاکستان کا وزیر اعلیٰ ہے، پاکستان کے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اور را فنڈڈ اکاؤنٹس اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں. اس میں کہیں کنیکشن ہے کسی طریقے کا؟ ہماری نا میموری بڑی شارٹ ہے. کچھ عرصہ پہلے علیمہ خان کے 2 بیٹے گرفتار ہوئے تھے. جی ٹھیک ہے جی. ایک پہ 9 مئی کا کیس تھا، ایک پہ 9 مئی کا کیس نہیں. جو دوسرا بیٹا سیکنڈ ٹائم جو اریسٹ ہوتا ہے، میں نام ذہن سے نکل گیا کہ وہ اپنے گھر میں ہی ایک سیٹ اپ بنا رکھا تھا اور وہاں سے وہ اکاؤنٹ اپریٹ ہو رہے تھے. وہ کون سے اکاؤنٹس؟ وہ سارے یہی اکاؤنٹس تھے. سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں سہیل افریدی صاحب کے اپنے بھتیجے جو ہیں وہ بھنگ کے پودے جو ہیں ان کو اکھاڑ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو یوز کریں گے. ایک وزیر اعلیٰ کے بھتیجے اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر کس طرح وزیر اعلیٰ جو ہے کرائم کو کنٹرول کرے گا، منشیات کو کنٹرول کرے گا؟ نہیں تو علی بن گنڈا پور یہ جانے سے پہلے تک وہ شراب کی اور شہد کی وہ بھگت رہے ہیں انویسٹیگیشن، ان پہ کیس نہیں ہے. تو وہ اس کی بھی کوئی قابل نکال لیں گے. وہ بھنگ کو کوئی جو ہے نا وہ کوئی حلال چیز طرح وہ کہہ دیں گے کہ بھنگ تو حلال ہے، یہ تو کچھ نہیں کہتی. السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے اور ہمیں آج اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ نگار اور صحافی جناب نعیم حنیف صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا. ویلکم. سہیل افریدی صاحب نے ایک ایسا بیان دیا ہے جو کہ ایک وزیر اعلیٰ ہو کسی صوبے کا، اس کو کسی بھی طریقے سے اس کے لائق تحسین نہیں ہے. انہوں نے مسجدوں کے حوالے سے ایک تو بے حرمتی کی اور ہماری پاک افواج اور سیکیورٹی فورسز کے اوپر الزام لگایا کہ خدا نخواستہ وہ کتے لے کے مسجدوں میں جاتے ہیں اور جب ہم ان کو منع کرتے ہیں تو پھر ان کو ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں اور کتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. منافرت یہ پھیلائی گئی اور جیسے ہی یہ بیان وزیر اعلیٰ صاحب دیتے ہیں تو اے آئی کے اوپر افغانی جتنی اکاؤنٹس ہیں وہ ایک فیک ویڈیو جو ہے وہ اے آئی ویڈیو وہ سرکولیٹ کرنے لگتی. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا شاخسانے کہیں کوئی پہلے پلاننگ سے جڑے ہوئے ہیں؟ 1000% جڑے ہوئے. اس میں یہ ہے کہ صوبے کی بات تو بعد میں ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سہیل افریدی کا تعلق کس پارٹی کے ساتھ ہے، اس پارٹی کے لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے ہمیشہ ٹو ورڈ پاکستان، ٹو ورڈ فورسز. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. آپ نا ان کی ذہنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. سہیل افریدی کو، سہیل افریدی کو اتنی بڑی اڈیالہ سے تبدیلی آئی تھی کہ پتہ نہیں نقشہ بدل جائے گا. یہ اسی طرح کا ایک ان کا فلاپ پلان تھا کہ ٹرمپ آئے گا اور بالکل جو ہے نا وہ جنت کا گہوارہ بن جائے گا اور اگلے ہی دن جو ہے رہائی ہو جائے گی اور اگلے ہی منتھ جو ہے تبدیلی آ جائے گی اور دوبارہ سے عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا. یہ ایک اسی طرح کا جو ہے نا تبدیلی تھی کہ سہیل افریدی آ کے جو ہے نا اس نے کہا جی میں تو خودکشی کر لوں گا، میں تو عاشق عمران ہوں اور ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کب کریں گے. کیونکہ آج کے دن تک بطور وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کی ایک ملاقات نہیں ہو سکی اڈیالہ جیل میں اور وہ ہوگی بھی نہیں. میں یہ بھی بتا دوں آپ کو. ہاں جی. اور اس کی بہت سے ریزنز ہیں جس میں ایک وجہ آپ نے یہ بتا دی مجھے. یہ اس طرح کی بڑی چیزیں یہ شخص جو ہے نا کرتا ہوا آ رہا تھا. اچھا ہمیں تو کوئی فرق نہیں لگا، وہی بڑھ کے علی بن گنڈا پور مار رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد وہی بڑھ کے انہوں نے مارنی شروع کر دی، وہی بڑھ کے علیمہ خان مار رہی تھی. وہ ایک اب جو ہے نا تھیٹر لگ گیا دوبارہ اڈیالہ جیل کے باہر. یہ جایا کریں گے، فوٹو سیشن کیا کریں گے اور چندہ اکٹھا کریں گے اس کیمپین کے نام پہ جو ان کا اصل کام ہے وہ کر کے یہ واپس آ جایا کریں گے. اب جو ہے نا یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈیسپریشن ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور یہ اتنی ایک بلو دی بیلٹ بات، اور آپ جو ہے نا ایک مساجد کے تقدس کو آپ پامال کر رہے ہیں اس طرح کا بیان دے کے اور اس طرح کا ایشو جو ہے آپ کھڑا کر کے. جہاں تک افغانستان سے تو یہ افغان جو ہیں
ان کو ایکسیس کس نے دی تھی یہاں پہ؟ آج کے دن تک ایک مذمت، میں چھوڑ دیں غزہ کی مذمت نہ کریں عمران خان، نہ کریں غزہ کے شہیدوں پہ بات نہ کریں، اسرائیل کی مذمت نہ کریں، آپ جو ہے نا 9 مئی کی مذمت نہ کریں، کچھ نہ کریں، آپ جو ہے افغانستان کے اس رویے کی، اور جو وہ طالبان کے ذریعے جو ہے نا یہاں پہ جعفر ایکسپریس کرواتا ہے، اور ادھر جو ہے وہ بھارتی پراکسی ہے، اور ادھر آشیرواد ہے عمران خان کی پوری ان کو، تو وہ تانے بانے ہیں، وہ تعلقات ہیں، اور ان کے دور میں جتنی ایکسیس دی گئی ان کو یہاں پر، اور ان کے ساتھ گٹھ جوڑ، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دن تک ان کی کسی بھی طرح کی جو ہے نا در اندازی کی، کسی بھی طرح کی جارحیت کی، کسی بھی طرح کی بربریت کی، اور کسی بھی طرح کے بڑے سے بڑے واقعے جس سے یہاں پہ شہادتیں ہوئیں، جس سے یہاں پہ جو ہے نا APS جیسے واقعات جو ہیں، کیوں مذمت نہیں کی آپ نے آج تک؟ آپ نے اس وقت نہیں کی، آپ نے ان شہیدوں کی برسی پہ آپ نے مذمت کر دینی تھی، اگلی برسی پہ کر دینی تھی، 16 دسمبر تو پھر آنے والا ہے، تو ایک مذمت تو کروا کے دکھائے نا ان سے، آپ یہ نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک اور بات بتائیے گا کہ بہت سارے جو ہمارے علماء ہیں، علماء برادری نے اس کی مذمت کی جب یہ انہوں نے بیان دیا ہے، ہمارے جو صحافی جرنلسٹ یونینز ہیں انہوں نے بھی اس کی کی ہے، بلکہ ہر طبقہ ہائے فکر نے کی ہے، لیکن PTI کے جو سین مائنڈ ہے، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یا پڑھے لکھے ہیں یا شاید یہ کہیں کوئی عقل کی بات کر لیتے ہیں، انہوں نے بھی اس بیان کی مذمت نہیں کی، اور انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے غلط بیان دیا ہے، اسے واپس لیا جانا چاہیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، یہ جو ہے نا اس طرح کے بیانات بعض اوقات پلان بیانات ہوتے ہیں، اور یہ جن شخصیات کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے اپنے سٹیکس ہیں، تو وہ سٹیکس جو ہیں جب PTI کے ساتھ جڑے ہوں گے، اور جب جو ہے نا وہ اڈیالہ والے صاحب کے ساتھ جڑے ہوں گے، اور جب جو ہے نا انہوں نے اپنا حصہ لینا ہوگا ان سے، تو وہ پھر ان کی اس طرح کی بلو دی بیلٹ کسی بات کی، اس طرح کی اینٹی نیشن کسی بات کی، اینٹی ریلیجن کسی بات کی، پھر وہ تردید نہیں کرتے، وہاں پہ ان کا اسلام جو ہے نا خاموش ہو جاتا ہے، وہاں پہ ان کی شریعت خاموش ہو جاتی ہے، وہاں پہ ان کے فتوے جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں، یہ بدقسمتی ہے۔ ادروائز جو ہے وہ جو بھی ہیپننگ ہے، اتفاق ہے میں وہ فوٹیج نہیں دیکھ سکا، آپ سے ڈسکس ہوا، ایک دو دوستوں نے بتایا، تو یہ سیکیورٹی ڈاگز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ دیگر صوبوں کی نسبت جب KPK میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ جب اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں، مذہبی اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کی سیکیورٹی پنجاب کی نسبت، سندھ کی نسبت، اور ایون بلوچستان کی نسبت آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ ایک سخت سیکیورٹی کرنی پڑتی ہے، تو یہ ایک سیکیورٹی کا نظام ہے، تو ایک بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا شکر گزار ہوں اداروں کے، فورسز کے، کہ وہ سیکیورٹی مہیا کر رہے ہیں، اور وہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ایک عام جو نمازی اس مدرسے میں یا مسجد میں جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے وہ مامور ہے، تو آپ اس کو یہ رنگ دے دیں کہ جی وہ کتے جو ہے نا وہ مسجد کے اندر آ گئے اور چلے گئے اور کوئی بے حرمتی ہو گئی، یہ بالکل بیس لیس بات ہے۔ اور یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، حیرت کی بات ہے کہ یہ KP کے وزیر اعلیٰ بات کرتے ہیں، لیکن اس طرح وہ جو فیک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے، وہ جو تمام نام نہاد افغانی اکاؤنٹ ہے جو ایکچولی آپریٹ ہو رہے ہیں را سے اور انڈیا سے، وہ اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کا وزیر اعلیٰ ہے، پاکستان کے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اور را فنڈڈ اکاؤنٹس اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں، اس میں کہیں کنیکشن ہے کسی طریقے کا؟ میں جو ہے نا کچھ ہماری نا میموری بڑی شارٹ ہے، کچھ عرصہ پہلے علیمہ خان کے 2 بیٹے گرفتار ہوئے تھے، جی ٹھیک ہے جی، ایک پہ 9 مئی کا کیس تھا، ایک پہ 9 مئی کا کیس نہیں تھا، بالکل۔ جو دوسرا بیٹا سیکنڈ ٹائم جو اریسٹ ہوتا ہے، میں نام ذہن سے نکل گیا ہے، وہ اطلاعات ہیں مبینہ طور پر اطلاعات ہیں کہ وہ اپنے گھر میں ہی ایک سیٹ اپ بنا رکھا تھا، اور وہاں سے وہ اکاؤنٹ اپریٹ ہو رہے تھے، وہ کون سے اکاؤنٹس تھے؟ وہ سارے یہی اکاؤنٹس تھے، ٹھیک ہے، جس طرح باہر بیٹھ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف جو ہیں افغانی اکاؤنٹس، انڈین اکاؤنٹس، اور مختلف جو ہے نا وہ پاکستانیوں کے نام سے اکاؤنٹس وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور کام صرف ایک ہے، انتشار پھیلانا، منافرت پھیلانا، مذہبی منافرت پھیلانا، اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا، اور ٹارگٹ فیلڈ مارشل،
نعیم صاحب، جب سے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب آئے ہیں، عہدے کے اوپر بیٹھے ہیں، ایک تو انہوں نے جن چیزوں کے اوپر ایکشن لیا ہے وہ عوامی مفادات کی نہیں ہے. سیکنڈلی رپورٹس یہ بتا رہی ہیں، اور جتنے جرنلسٹ رپورٹ کر رہے ہیں وہاں کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ منشیات کا جو کاروبار ہے وہ چند ہی ہفتوں میں عروج پر پہنچ چکا ہوا ہے. اور کیا اس کی حکومت جو ہے KPK کی حکومت وہ بیک کر رہی ہے؟ کیا سہیل افریدی کا کوئی ریکٹ اس میں موجود ہے؟ آپ کی کیا ذرائع کی خبر ہے؟ میں نا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم نا اکثر رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پنجاب میں کرائم کنٹرول کے حوالے سے، جو کہ واضح ہوا. ٹھیک ہے جی، میں نے کچھ دن پہلے ایک بات کی تھی کہ مجھے سوال یہ ہوا تھا کہ یہ کرائم کچھ ادوار میں نیچے ریشو آ جاتی ہے، کچھ ادوار میں اچانک سے اوپر چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو سادہ سی بات ہے. جب اگر آپ پولیس کی بات ہی کر لیں، ایک محکمے کی بات کرتا ہوں، کمانڈ کرنے کوئی ایماندار آفیسر آ جاتا ہے تو نیچے کرپشن جو ہے نا وہ رکنا شروع ہو جاتی ہے، اور کرپشن کا گلا دبنا شروع ہو جاتا ہے، اور کرائم کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب کوئی ایماندار نہیں ہوتا، اور وہ ایماندار نہ ہونے کا مطلب آپ کو پتہ ہے، جب وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانا شروع کر دیتا ہے اور اپنے فرائض جو ہے نا اس کو بھول جاتا ہے، تو پھر کرائم اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہی پولیس اہلکار جو ہے نا وہ چھپ جاتے ہیں سارے، اور خود احتسابی کا عمل رک جاتا ہے. تو اسی طرح سے جب صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے، اگر کوئی ایماندار آ جائے اور وہ سوچ لے کہ میں نے صوبے کے ساتھ انصاف کرنا ہے اور صوبے کے عوام کے لیے کام کرنا ہے، اور جو میں حلف لے کے آیا ہوں اس حلف کی میں نے پاسداری کرنی ہے، تو پھر منشیات سے لے کے تمام طرح کے جرائم جو ہے نا وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ رکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جہاں کوئی اس طرح کا شخص آ جاتا ہے تو وہاں پھر منشیات بھی عام ہو جاتی ہے، اور وہاں پھر جو ہے نا وہ کرائم بھی بڑھ جاتا ہے، اور وہاں پھر رشوت کا ریٹ بھی اوپر چلا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں سہیل افریدی صاحب کے اپنے بھتیجے جو ہیں، سگے بھتیجے، وہ بھنگ کے پودے جو ہیں ان کو اکھاڑ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو یوز کریں گے. ایک وزیر اعلیٰ کے بھتیجے اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر کس طرح وزیر اعلیٰ جو ہے کرائم کو کنٹرول کرے گا، منشیات کو کنٹرول کرے گا؟ نہیں تو علی بن گنڈا پور یہ جانے سے پہلے تک وہ شراب کی اور شہد کی وہ بھگتے رہے انویسٹیگیشن، ان پہ کیس نہیں ہے. تو وہ اس کی بھی کوئی تعویل نکال لیں گے، وہ بھنگ کو کوئی جو ہے نا وہ کوئی حلال چیز قرار دے دیں گے، وہ کہہ دیں گے کہ بھنگ تو حلال ہے، یہ تو کچھ نہیں کہتی. تو کیا وجہ ہے پھر علی امین گنڈا پور کو رہنے دیتے، پھر سہیل افریدی کو لایا ہی کیوں؟ یہی تو میرا موقف ہے، یہی تو میرا موقف ہے کہ آج کے دن تک وہ اڈیالہ والے صاحب کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ دور چینج ہو گیا، 2025 ہے. اب جو ہے نا اس میں نہ کوئی جگلری چلنی ہے، نہ ہی آپ کے جو ہے نا ایک وہ جو آپ کو عادت ہے جوئے کی وہ کارڈ چلنے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ملکوں کے معاملات ہیں، قومی سلامتی کے معاملات ہیں، ان کو اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. نہ کہ آپ نے جو ہے نا یہ فیصلہ کر لیا کہ 16 ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں یا 11 ہو رہے ہیں یا 9 ہو رہے ہیں تو ساری سیٹوں پہ آپ نے انتخاب لڑنا. اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ NA کے ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں، اور 9 کی 9 سیٹوں پہ جو ہے نا وہ آپ کھڑے ہو گئے، ایک ہی شخص کھڑا ہو گیا. اور جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ 9 جیت گئے، 9 جیت گئے تو 8 آپ کو چھوڑنی پڑے گی، ایک رکھنی ہے، تو وہ 8 پہ پھر دوبارہ ہوگا. یہ کیا مذاق ہے؟ کسی ملک کا وزیر اعظم یہ مذاق کر سکتا؟ تو یہ ہوا ہے ہمارے ملک میں، آپ کو یاد ہوگا یہ ہوا ہے. تو یہ ایک مذاق ہے کہ وہ آپ نے اب ان کے سٹائل میں اگر آپ بات کریں تو اس کو یہ ہے کہ نہیں میں پلیئر چینج کر رہا ہوں، میں فیلڈنگ چینج کر رہا ہوں. وہ اس کو ایک کھیل کا میدان ہی سمجھ رکھا ہے. انہوں نے کبھی اس کو ایک ملک، ایک وطن کی طرح، ایک دھرتی کی طرح نہ ٹریٹ کیا ہے، نہ سوچا ہے، نہ ان کا یہ ویژن ہے. قومی سلامتی کے حوالے سے آپ نے بھی تذکرہ کیا، تو 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے اور وہ آگے سینٹ میں بھیج دی گئی ہے. ایک تو آپ انسائٹس دیجیے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت شور و غوغا مچ رہا ہے، نہ جانے کیا ہی ظلم ہو گیا ہے پاکستانی عوام پہ. تو کیا واقعی ظلم ہوا ہے اس میں، اور کیا کیا اس کی امینڈمنٹس جو ہیں وہ کی گئی ہیں جو کہ ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں؟ اچھا دیکھیے، جو ہے نا یہ ترامیم جو آج ہو رہی ہیں، آج سے 10 سال پہلے ہو رہی ہوتی تو اس میں جو ہے نا ہمیں اس وقت کے مطابق، ان حالات کے مطابق ہمیں شاید یہ لگ رہا ہوتا کہ یہ اس کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں یہ پارلیمان اور یہ جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں، ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ وقت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں آئین میں امینڈمنٹ کرنی ہے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو مثلا 26ویں ترمیم پہ بھی اسی طرح واویلا تھا
اسی طرح شروع, اور وہ ایک ہی جماعت کرتی ہے. اچھا مجھے تو ابھی تک نہیں سمجھ آئی, ابھی مسودہ آپ کے ساتھ شیئر ہوا تو ابھی پورا پڑھا نہیں ہے, اور چونکہ ابھی تو کابینہ نے آج منظوری دے دی. اچھا ان کو اب ایک پرابلم یہ ہے کہ جی اتنی جلدی میں کیوں ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ترمیم کا یا کسی بھی ترمیم کا جلدی یا بدیر ہونا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس میں فیصلے کیا ہونے جا رہے ہیں, اس میں تبدیلی کیا آ رہی ہے. میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاتا ہوں. جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ فیلڈ مارشل جو ہیں ان کی چونکہ جو مدت ہے تو وہ قریب آ رہی ہے, ان کا جو ٹینور ہے, تو ایکسٹینشن کی وجہ سے جو ہے نا یہ سب کیا جا رہا ہے. حالانکہ ابھی تک کی میری اطلاع کے مطابق اس طرح کا وہاں پہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, بلکہ آپ نہیں یہ چیزیں کچھ ابھی میں سچیت جو کی ہیں, یہ دیکھیے یہ ایک غلط فہمی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں, فیلڈ مارشل آف دی ایئر اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدے تا حیات تقرریاں ہوں گی. واضح رہے کہ یہ عہدے نہیں بلکہ عسکری رینکس ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ عہدے ہیں ہی نہیں, یہ رینکس ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اسی کا متن ہے اس امینڈمنٹ کا, عہدوں کی مدت ہمیشہ اس کے تقرر کے وقت متعین ہوتی ہے. مزید یہ کہ فوجی رینکس عمومی طور پر تاحیات ہوتے ہیں جب تک انہیں قانونی و انتظامی طریقہ کار کے تحت واپس نہ لیا جائے. مجوزہ ترمیم میں صرف اسی طریقہ کار کی وضاحت کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کہاں آ گیا کہ جی وہ انہیں جو ہے نا وہ ایکسٹینشن دی جائے گی, کہاں آ گیا کہ جو ہے نا وہ 2032 تک کے خواہش مند ہیں ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف یا ایز اے فیلڈ مارشل. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, میں نے اپنے صحافتی کیریئر میں مس اور ایون میں نے اپنی لائف میں کسی چیف آف آرمی اسٹاف کی اتنی رسپیکٹ نہیں دیکھی دنیا میں جتنی فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اس کی وجہ سپر پاور جو ہے نا جتنے حکمران آئے امریکہ کے, ان کا رویہ ہمارے ساتھ اور ہمارے اداروں کے ساتھ کیا رہا, اور آج ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رویہ ہے وہ کیا ہے. میرا خیال اب تو سینچری کر چکے ہوں گے گریٹ فیلڈ مارشل, گریٹ فیلڈ مارشل, گریٹ فیلڈ مارشل, گریٹ فیلڈ مارشل. تو اس کو سپر پاور کو ہمارا فیلڈ مارشل گریٹ لگ رہا ہے, اور یہ ہیٹ کیوں کر رہے ہیں, ان کا کیا ایشو ہے. یہ صرف ایک جماعت کا پروپیگنڈا ہے. یہ گھوم پھر کے نا انہی اکاؤنٹس کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ابھی بیرسٹر علی ظفر جو ہے نا وہ سینٹ میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں پڑھنے تو دیں, تو وزیر قانون نے انہیں یہ کہا کہ یہ مسودہ جو ہے ابھی سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے, آپ اس کو جی بھر کے پڑھیں اور پورا ایوان جو ہے وہ 1 by 1 اس پہ بات کریں. آپ اپنے اعتراضات بتائیں, تحفظ. جب آپ کو کمیٹیوں میں بلایا جاتا ہے آپ کمیٹیوں میں آتے نہیں. جب انہی امینڈمنٹس کی جو ہے نا یا انہی ریفارمز کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں جہاں پہ آپ نے اپنی آرا دینی ہے, سجیشنز دینی ہیں یا اعتراض کرنا, تو آپ جاتے نہیں وہاں پہ, آپ جاتے نہیں وہاں پہ. تو آپ اس وقت جب یہ ترامیم ہو رہی ہوتی ہیں, قانون بننے جا رہے ہوتے ہیں, وہاں جا کے اپنے اعتراضات دیں. اور پھر آپ یہ نہیں ہے کہ میں نے تو آج دیکھا کہ بڑا زبردست تھا ایٹیٹیوڈ ان کا ٹوورڈ ہاؤس یوسف رضا گیلانی صاحب کا. انہوں نے کہا سب کے مائک اوپن ہے, سب بات کریں گے, اور یہی بات ساتھ ڈالنے کی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا سر سب کو موقع دیں بات کرنے کا. تو ابھی جو ہے یہ جو ہے نا خام خواہ کی افراتفری ان کی ہے, اور ابھی کابینہ نے منظوری دے دی. ٹھیک ہے. اب یہ چلا گیا سینٹ میں, قومی اسمبلی میں جائے گا, ایوانوں میں یہ پیش کر دیا گیا ہے. اس کے بعد اس پہ اعتراضات آئیں گے, اس پہ سجیشنز آئیں گی, اس پہ کمیٹی بنے گی. ٹھیک ہے, جو کہ بن چکی ہوں گی ابھی تک جب تک ہم بات کر رہے ہیں. اس میں تمام لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے, تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل, تمام جماعتوں کو شامل کیا جاتا ہے. تو یہ متفقہ طور پر دیکھیے, ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا, کوئی بھی آئین, کوئی بھی آئینی امینڈمنٹ اگر متفقہ طور پر نہیں ہوتی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مسلط آپ کر سکتے ہیں مگر وہ زیادہ دیر وہ ترامیم اور امینڈمنٹ جو ہے نا زیادہ دیر فعال نہیں رہتی, ان سے وہ ثمرات نہیں آتے. ہاں اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے کون روڑے اٹکاتا ہے, کون لاجک کی بات کرتا ہے, کس کا اعتراض جو ہے نا وہ ویلڈ ہے. تو ہاؤس اوپن ہے سارے, سینٹ میں میرا خیال ہے جو مجھے اطلاع ہے کہ آج بھی شام تک اجلاس ہے.
کل بھی پورا دن اجلاس ہے, ابھی آپ نے پرسوں بھی اجلاس ہے. اسی کے جی بالکل اسی. ابھی آپ نے لاجک کی بات کی, تو ایک اس ترمیم کی جو شک ہے اس پہ میں آپ کی ضرور رائے لینا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے 22,000 بیوروکریٹس ہیں ہماری سول جو سروسز ہیں اس میں, وہ اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ ان کی ڈول نیشنلٹی ہے. تو اس آئینی جو ترمیم ہے اس میں یہ پروپوز کیا گیا ہے کہ ان کا جو ڈول نیشنلٹی جو کہ ہمارے سیاستدانوں کا پہلے تھا کہ وہ نہیں رکھ سکتے ہیں, اب ان کے لیے بھی وہ ختم کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی بہت شور و غوغا ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کو بھلا اس سے کیا فرق پڑے گا کہ اگر ان کی ڈول نیشنلٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, وہ کیوں اس پہ شور مچا رہے ہیں؟ اچھا, اس میں بہت سارے لوگوں کی ہوگی, ان کی بہت سارے لوگوں کی ہوگی. دیکھیں یہی ایک ایشو ہے ہمارے ساتھ کہ اگر ڈیول نیشنلٹی کا قانون ہے وہ آپ پہ بھی لاگو ہونا چاہیے, وہ مجھ پہ بھی لاگو ہونا چاہیے, وہ کسی حساس ادارے کے آفیسر پہ بھی لاگو ہونا چاہیے, وہ جج پہ بھی لاگو ہونا چاہیے, وہ پولیٹیشین پہ بھی لاگو ہونا چاہیے. پھر وہ اکراس دی بورڈ جو ہے وہ ایک قانون جو ہے وہ سب پہ لاگو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے جب وہ الیکشن میں بہت سارے نام ایسے میرے ذہن میں آ رہے ہیں, پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے الیکشن لڑنے سے پہلے جو ہے نا وہ وڈرا کی نیشنلٹیاں, ٹھیک ہے, اس میں ایک آدھ جو ہیں وہ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی ہیں, باہر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, انہوں نے جو ہے وہ سرنڈر کیے پاسپورٹس. کنٹری بھی میرے ویسے نام ذہن میں آ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رکھی ہوئی ہیں سب نے. میں کہہ رہا ہوں جو قانون سازی کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر کئی لوگ شامل ہیں جن کی ڈیول نیشنلٹیز ہیں, اسی لیے اس کے خلاف اتنا شور مچ رہا ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ ہے کہ خواجہ آصف نے کچھ عرصہ پہلے بات کی, تو پھر خواجہ آصف کیوں چپ کر گئے؟ ایک آپ نے ایشو ریز کیا, آپ وزیر دفاع ہیں, تو پھر اس کو آپ منطقی انجام تک پہنچا کے آئے نا. ایک دن وہ بولے ایوان میں, ایک آدھ شو میں بولے, کیپٹل ٹاک میں بولے, اس کے بعد وہ جو ہے نا رفتہ رفتہ خاموش ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, ایک ان کا وہاں بیوروکریٹ گرفتار ہوا, اینٹی کرپشن پکڑ کے لائی سیال کوٹ سے, وہ کچھ دن رہا. اب وہ بھی کیس جو ہے نا بالکل دب گیا ہے, اس پہ کوئی فالو اپ نہیں ہے, کوئی پریس ریلیز نہیں ہے, کوئی اعلامیہ نہیں ہے, کوئی عطا نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہوا, اس سے کیا نکلا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خواجہ آصف کی جو رپورٹ ہے اور کچھ تھوڑا بہت ہماری جو انفارمیشن ہے, یہ تو اتنے بڑے نام ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو نعیم صاحب, جن کی ڈول نیشنلٹیز ہیں ان کی پاکستان کے ساتھ وفاداری کیسے ہو سکتی ہے, اور وہ پھر پاکستان کے لیے ہولی سولی کیسے کام کرے گا اگر وہ بیوروکریٹ ہے, اور بیوروکریسی ہی تو سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے. یہی تو میرا سوال ہے, یہی تو سوال ہے کہ جو شخص یہ فیصلہ کر لیتا ہے اور جس لمحے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کسی دوسری کنٹری کی نیشنلٹی لینی اور اپنے بچوں کی امیگریشن کرانی, تو وہ کیوں کرتا فیصلہ؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس ملک سے, اس مٹی سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. وہ اپنا ایک جاب ٹینور پورا کر رہا ہے اور اس کے بعد اس نے اپنی پوری پلاننگز جو ہے نا وہ کر لی ہوتی ہیں. ایک واقعہ پتہ نہیں اب آپ الاؤ کرتی ہیں نہیں کرتی, ایان علی کیس ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو وہ کیا تھا, ایان علی جو کردار تھا, وہ کردار کیا تھا؟ وہ بہت سے جو ہے نا بڑے لوگ جو ہیں ان کا پیسہ جو ہے وہ ان کا پروٹوکول لگتا تھا ایئرپورٹ پہ, اور بیگوں میں جو ہے نا وہ ڈالرز باہر جاتے تھے. جس طرح یہ فرا گوگیاں اور یہ مونوسلائی کا ذکر آتا ہے تو مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ جو جہاز اڑے تھے, پرائیویٹ جیٹ اڑے تھے, تو ان میں پتہ نہیں کیا کیا گیا یہاں سے. تو اسی طرح اس کے بعد ایان علی کے بعد بہت سارے کردار تھے, لیکن وہ اچانک سے وہ آئی او مرڈر ہو جاتا ہے, انویسٹیگیشن آفیسر مرڈر ہو جاتا ہے, وہ ایک اور آفیسر جو اس کیس کو وہ بھی مرڈر ہو جاتا ہے اچانک. تو فرا گوگی کو کیوں نہیں پکڑا گیا, وہ کیسے بھاگ گئی؟ تو یہ جواب دیں نا موجودہ حکومت جواب دے کہ اب کوئی ایک ریڈ وارنٹ وہ کس جگہ پہ وہ رک گیا, پروسیس کہاں رک گیا, کیوں رک گیا, اس کے رکنے کے پیچھے کیا وجہ ہے, کیا وہ وعدہ معاف گواہ بننے کی جا رہی ہے, کیا وہ ریٹرن دے چکی ہے آپ کو, کس وجہ سے اس کا ذکر نہیں ہو رہا, کس وجہ سے اچانک سے مونوسلائی کا ذکر ہونا ختم ہو گیا, نہ میڈیا پہ, نہ کسی کیس میں, نہ کسی انویسٹیگیشن میں, نہ کسی انکوائری میں. تو ایک وقت تو ایسا تھا کہ واویلا تھا, چودھری پرویز لائی اندر تھے, اور واویلا تھا کہ ریڈ وارنٹ جاری ہو رہے ہیں, بس انٹرپول لانے والی ہے اور جانے والی ہیں, اور لوٹا ہوا سارا پیسہ جو ہے وہ ریکور ہونے والا. تو وہ کیوں سب خاموش ہو گئے؟ ڈیلز ہوئی, ڈیلز ہیں اس کے پیچھے. ڈیل یہ ہے کہ پرویز لائی بولیں گے, اور وہ نہیں بولتے کیونکہ وعدے کے بڑے پکے ہیں, غلط بیانی نہیں کرتے.
نعیم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گے کہ جو مجوزہ ترامیم کی گئی ہیں اس میں سی ڈی ایف یعنی چیف آف ڈیفنس اور کمانڈر اسٹریٹجک فورسز کا ایک نئے عہدے جو ہیں ان کو کریٹ کیا گیا ہے اور موسٹ پروبیبلی جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا عہدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب یہ جو عہدہ ہے آپ کی نظر میں وہ کون سے ایسے آفیسر ہیں آرمی آفیسر جن کو دیا جا سکتا ہے اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے ہماری دفاعی جو معاملات ہیں اس میں؟ دیکھیں یہ جو میری نظر میں یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کا فیصلہ کیا گیا 6 اور 7 مئی کے بعد. اچھا. اور اس کی ضرورت اس وقت محسوس کی گئی جب دشمن ملک نے جو ہے نا وہ اپنی وہ گناؤنی حرکتوں پہ اترا اور اس نے 6 مئی کیا, اس نے 7 مئی کیا, پھر 10 مئی کو جو ہے نا اس کو جواب دیا گیا. تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر خاص طور پہ آپ کا جو دفاعی نظام ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے ہاں کن آفیسرز کو یہ ذمہ داریاں سونپی جائیں گی, یہ کن کو تعینات کیا جائے گا, دیکھیے یہ فیصلہ تو ظاہر ہے کہ ادارہ کرے گا اور ادارے کے بعد ایوان اس کی منظوری دے گا. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ ہے کہ میرے خیال میں جن لوگوں نے پرفارم کیا حالیہ جنگ میں اور انہوں نے جو ہے نا اپنی جانوں پہ کھیل کے ملک کا دفاع کیا یہ اس کے حقدار ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک میرٹ لسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا کون سینئر موسٹ ہے, کون دوسرے نمبر پہ ہے, کون تیسرے نمبر پہ ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسے عہدوں پہ تیسرے نمبر والا جو ہے نا اس کو تعینات کر دیا جاتا ہے, چوتھے والے کو بھی کیا گیا اس ملک میں. اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ تقریباً 3 ہماری جو فورسز ہیں ان کو ہیڈ جو کریں گے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کریں گے. ٹھیک ہے. اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا جو عہدہ ہے وہ اس ترمیم کے بعد ختم کر دیا جائے گا. تو آپ کی نظر میں عاصم منیر صاحب جو ہیں کیا وہ اس عہدے کے لیے وہ فیورٹ ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات کرنے والا کون ہوں, دنیا کہہ رہی ہے. آپ جو ہے نا وہ سپر پاور کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ چھوڑ دیں نا, ہماری تو بات ہی چھوڑ دیں, آپ میڈیا کی بات چھوڑ دیں, آپ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کی بات چھوڑ دیں, یہاں کے ایوانوں کی بات چھوڑ دیں. پوری دنیا کہہ رہی ہے, نکارہ خدا ہے, اور پورا ورلڈ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس عزت کے لیے, فیلڈ مارشل کی رسپیکٹ کے لیے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی مرضی پہ ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسے بہادر شخص کو اور ایسے بہادر سپہ سالار کو ان کی منشا اور مرضی کے مطابق اگر وہ وقت دے سکتے ہیں مزید, تو انہیں جب تک کہ حالات بہتر نہیں ہو جاتے, جب تک کہ دشمن پراکسیز جو ہیں وہ ان سے بدلہ نہیں لے لیا جاتا اور ان کو جو ہے نا وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچا دیا جاتا. اس میں آپ افغانستان لے لیں, اس میں آپ BLA لے لیں, ادھر جو ہے نا آپ را لے لیں اور راج ناتھ اور نریندر مودی کی دھمکیاں لے لیں, جب تک ان تمام معاملات سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا تب تک جو ہے انہیں ریکویسٹ کرنی چاہیے پوری قوم کو اور تمام ایوانوں کو کہ وہ کنٹینیو کریں. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ ترامیم جو ہمارے عوام کے مفاد کے لیے, خدا را اس کو پڑھیں, اس کو جانیں, اس کو سمجھیں. اگر کوئی اعتراض ہے تو اس اعتراض کو دلائل کے ساتھ دنیا کے سامنے اور ایوان کے سامنے پیش کیجئے تاکہ عوام کا بھی کچھ بھلا ہو سکے. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.